بیوی اپنے شوہر کو 3 طریقوں سے خوش رکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی بیوی اپنے شوہر کو 3 طریقوں سے خوش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ ایک نیک صالح عورت کو دنیا اور آخرت کا بہترین سرمایہ قرار دیتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت میسر آ جائے اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت بھی۔ اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض، زوجیت، اولاد کے حقوق اور دیگر ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہوگی اور ان تمام حقوق اور فرائض کی ادائیگی کرے گی، جس سے ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کا منظر پیش کرے گا۔ اسلام نے عورت کو عظمت عطا کی ہے اور اسے بلند مرتبہ بخشا ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت ہے، بیوی ہے تو شوہر کی عزت اور عصمت ہے، اور اگر ماں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے۔ جب عورت والدین کے ماتحت ہو تو ان کی ایسی فرما بردار ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہتی اور ان کے حکم کو بجا لاتی ہے۔ ایک صالح معاشرے کی تربیت یافتہ عورت اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے، میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے کی مذمت کرتی ہے، پردے اور حجاب کو پسند کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے اور کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہیں بنتی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہونے لگے۔ گھر میں ان کا بیٹا سخت بیمار تھا۔ واپسی پر بیٹا وفات پا چکا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے سوچا کہ میرا شوہر سفر سے تھکے ہوئے آئیں گے تو فوراً یہ خبر نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ بیوی نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا۔ شوہر نے بیٹے کے بارے میں دریافت کیا تو بیوی نے کہا، ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے۔ رات گزرنے کے بعد بیوی نے اپنے شوہر کو بیٹے کی وفات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے عمل کو بہت پسند فرمایا۔ ایک نیک صالح عورت خود اپنی تربیت کے ساتھ اپنے بچوں کی بھی بہترین مربیہ ہوتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے اور دینی تعلیم سے مالا مال کرتی ہے، جیسا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات کی مثالیں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز میں کی کہ بچپن میں ہی ان کے اندر بڑوں جیسی سنجیدگی اور کردار پیدا ہو گیا۔ اسی سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت کا ذکر بھی قابل تحسین ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنت کے حقدار عورت میں 4 اوصاف ہونے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن میں کچھ ایسی عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے، جیسے سیدہ مریم علیہ السلام بنت عمران، جنہوں نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی میں نومولود کو گویا کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب جھوٹی تہمت لگائی گئی تو خود رب رحمان نے قرآن میں ان کی برات کی شہادت دی۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں سالن ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کے پاس آئیں گی تو ان کو ان کے رب اور میری طرف سے سلام کہیے گا اور جنت کے موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ ایک اور خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ مرگی کی مریضہ تھی، لیکن پھر بھی وہ پردہ کرتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، دعا فرمائیں کہ میں شفا پا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو دعا کروں اور چاہو تو صبر کرو اور جنت حاصل کرو۔ اس عورت نے عرض کیا کہ دعا کیجئے کہ میرے پردے کی حفاظت ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پردہ عطا فرمایا کہ بیماری کے باوجود اس کا پردہ کبھی نہیں کھلا۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آج کے حالات اور معاشرتی ضرورت بھی اسی عورت کا تقاضا کرتے ہیں جو اپنے علم، تقوی، حیا اور اخلاق کے کردار میں کامل ہو۔ ایسی عورت جو اپنے کردار سے نہ صرف خود کو روشن کرے بلکہ اپنے پورے معاشرے کو نور سے منور کر دے۔ عورت کا اصل حسن اور زیور اس کی حیا اور پردہ ہے۔ اگر عورت اپنے حیا کی چادر اتار دے تو اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ حیا عورت کا زیور اور بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے، اور حیا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خود کو ایسی حالت میں دیکھنا پسند نہ کرے جسے شرمناک سمجھا جائے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بد نگاہی سے بچانا حیا کا مظہر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب نافرمانی کی تو ان کا لباس اتر گیا اور وہ اپنے جسموں کو پتے سے ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کے جذبے کا اظہار تھا جو انسانی فطرت اور جبلت کا حصہ ہے، اور یہ کسی تمدن کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ ترجمہ اور کہہ دیں، ایمان والے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں، مگر از خود ظاہر ہو جائے تو اوڑھنے اپنی اوڑیاں اپنے گریبانوں پر، اور ظاہر نہ کرے اپنے سنگھار سوائے اپنے خاوند کے یا اپنے باپوں کے یا اپنے خاوند کے باپوں کے یا اپنے بیٹیوں کے یا اپنے خاوند کی بیٹیوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹیوں کے یا اپنی بہنوں کی بیٹیوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھوں کی مملوکوں کے یا ایسے خادموں کے جو شوہرت نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں، اور نہ مارے زمین پر اپنے پاؤں، تاکہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے سنگھار کو، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر، اے ایمان والو، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔